السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فخر مشائخ شیخ العرب والعجم منبع الفیوس والحکم مخزن الحقائق مجمع الدقائق، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل اسم گرامی جو آپ کے والد ماجد نے رکھا تھا وہ امداد حسین تھا، اور تاریخ نام ظفر احمد 1233 رکھا گیا تھا، لیکن مسند وقت شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرامت و فراست سے ہونہار لاڈلے کو خلقت کے لیے امداد الہی تجویز کر لیا تھا، اس لیے اس میں بامسمہ ہونے کے مناسبت سے امداد اللہ کے ساتھ ملقب فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب کی یہ کرامت تھی کہ اس لقب نے شہرت پائی۔ حضرت کے والد کا نام حافظ محمد امین بن شیخ حافظ بڑھا بن شیخ حافظ بلاخی بن شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن شیخ عبدالکریم ہے۔ آپ کا نسب 55 واسطوں سے حضرت ابراہیم بن ادھم پر جا کر ملتا ہے، جو روحانی سلسلے میں بھی آپ کے اجداد میں ہے، اور آخر سلسلے میں ان کا ذکر شریف آئے گا۔ یہ عام طور سے مشہور ہے، لیکن حضرت تھانوی نے ترجیع الراجع میں شیابت کیا ہے کہ فرق الشاہ فاروقی تو ہیں، لیکن ان کے نسب میں حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ النور بابتا رمضان و شوال 1343 ہجری میں ان کے نسب کی تحقیق ہے۔ حضرت فاروقی کن نسب اور حنفی المذہب طریقت و معرفت کے امام تھے۔ حضرت کی ولادت 22 صفر المظفر 1233 مطابق 1817 عیسوی بروز شنبہ بمقام قصبہ نانوتوا ضلع سہارنپور میں ہوئی۔ یہ قصبہ سہارنپور سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ قصبہ حضرت کی ننیہال کا وطن ہے۔ حضرت کے 2 بڑے بھائی تھے، ذوالفقار علی سب سے بڑے اور فدا حسین ان سے چھوٹے، اور ایک آپ سے چھوٹے بہادر علی شاہ تھے، اور ایک چھوٹی ہمشیرہ بی وزیر النساء تھی۔ حضرت کی عمر 30 سال کی تھی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آغوش میں دیے گئے اور حضرت نے بیعت تبرک سے نوازا۔ حضرت کی عمر ابھی 7 ہی برس کی تھی کہ حضرت کی والدہ بی بی حسینی بنت شیخ حضرت شیخ علی محمد صدیقی نانوتوی نے انتقال فرمایا۔ حضرت کی والدہ کو چونکہ حضرت سے اس درجے شفقت و محبت تھی کہ کسی کا بری نگاہ سے دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اس لیے اس لاڈلے کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ میری اس وصیت کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے اس بچے کو کوئی شخص ہاتھ نہ لگاوے۔ اس وصیت کا پسماندگان نے اس درجے لحاظ فرمایا کہ تعلیم وغیرہ کی طرف بھی کسی نے خاص اہتمام نہیں کیا، لیکن چونکہ حضرت کو ایک زمانے میں مرجع الخلائق اور علوم باطینیہ کا سردار بننا تھا، اس لیے ابتدا ہی سے حضرت کے قلب میں حفظ قرآن کا ایک شوق اور ولولہ تھا۔ اس لیے باوجود کسی دوسرے کے زور اور تنبیہ وغیرہ نہ ہونے کے خود اپنے شوق سے حضرت نے کلام مجید حفظ کر فرمایا۔ اگرچہ موانع و عوارض کچھ ایسے پیش آتے رہے، اس کی تکمیل میں رکاوٹ ہوتی رہی، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شخص جو گنجینہ معرفت بننے والا تھا، وہ کلام اللہ جیسی اصل اصول اور چشم علوم حقائق و دقائق سے اکتا جاتا۔ اس لیے رغبت اور اشتیاق بدستور بڑھتا رہا اور امداد الہی شامل ہوئی، تو بہت تھوڑے ہی عرصے میں اس کی تکمیل ہو گئی 1249 ہجری میں، جبکہ حضرت کی عمر 16 سال کی تھی۔ مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دہلی کے سفر کا اتفاق ہوا اور مشائخ وقت سے علوم ظاہری کی تحصیل شروع فرمائی، اور کچھ ابتدائی کتب فارسی و عربی صرف و نحو ہونے پائی تھی کہ علوم باطنہ کی طرف کشش ہوئی۔ حق تعالی شانہ کا معاملہ ہر بندے سے جدا ہے۔ جس شخص سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے اسباب مہیا ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کے مناسب توفیق ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔